الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته لعلهم يتقون۔ سامعین محترم، رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں قرآن پاک میں صرف 3 آیات ہیں اور وہ اکٹھی آئی ہیں۔ آیت نمبر 184، 185 اور 187۔ روزے کے بارے میں صرف یہ 3 آیات ہیں پورے قرآن پاک میں۔ باقی عبادات، نماز ہے، اس کا جابجا ذکر ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا جابجا ذکر ہے، حج ہے، اس کا کئی صورتوں میں ذکر ہے۔ تو روزوں کے بارے میں صرف یہ 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ پہلی آیت میں جو آیت اتری تھی اس میں صرف ایام معدودات روزے فرض کیے گئے، لیکن صرف 3 دن کے لیے۔ اس کے 1 سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی۔ اس میں پورے رمضان کے لیے 1 مہینے کے لیے روزے فرض کر دیے گئے۔ ان 2 آیات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ افطاری سے لے کر سحری تک جو رات کا وقت ہے، اس میں تم اپنی
عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، تو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بات یوں تھی کہ پہلی آیات میں یہ بات تشریح نہیں تھی اس بات کی کہ رات کے وقت اگر کوئی خواہش کرے اور اس کے پاس جانے کی تو جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ شک تھا، ابہام تھا، تو وہ جاتے بھی تھے لیکن خیال کرتے تھے کہ ہم تو غلطی کر رہے ہیں، شاید یہ بات ٹھیک نہ ہو، شاید یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ ایک بات تمہارے لیے کلیئر ہی نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو غیر واضح بات میں تم اس طرح یہ عمل کر رہے تھے گویا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ تمہیں اجازت ہے، حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس طرح کیوں ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، قرآن کے پاک کا اعلان بھی ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روایات میں یہ بات ہے کہ جو یہودی روزہ رکھتے تھے وہ سونے سے پہلے جتنا کھا لے، لیکن جب سو جائے تو گویا ان کا روزہ ہو گیا ہے، سحری کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جو مسلمانوں کے لیے بھی کوئی چیز واضح نہیں تھی، اس لیے اس غلط فہمی میں، اس ابہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، آج کے بعد یہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارا عورتوں کے پاس جانا۔ ہاں، البتہ جب تم معتکف ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی پابندیاں ہیں۔ تم نے یکسو ہو کر اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اس پابندی میں یہ بھی پابندی شامل ہے کہ اب تم خواتین کے پاس نہیں جا سکو گے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسائل سارے کے سارے جو ہیں وہ ان تین آیات میں ہی ہیں، تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے روزے کے افطار کرنے کا اور سحری کرنے کا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ سحری اس وقت شروع ہوگی، ختم ہوگی جب مشرقی جانب سے سفیدہ سحر، جو سفیدی ہے ایک اس کی لائن ہے، جب وہ ظاہر ہوگی سحری ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے تم کھا پی سکتے ہو، اور جب رات کا وقت آغاز ہوگا اس سے تم افطاری کر سکتے ہو۔ اب سحر اور افطاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اپنے عمل سے عمل کر کے دکھایا کہ سحری کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس میں کتنی گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب سفیدہ سحر جو سفید لائن ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اس کے نمودار ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ میں وہ ظاہر ہو گئی ہے، کچھ 4-5 منٹ 8-10 منٹ لگتے ہیں۔ اگر تم سحری کر رہے ہو اور جو وہ سفید دھاگا ہے جسے اللہ کے قرآن نے سفید دھاگا کہا ہے، سفیدہ سحر نمودار ہو گیا ہے تو تم کھا بھی سکتے ہو، کھانا پینا چھوڑو نہیں، اپنی حاجت پوری کر لو۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تم سحری کھا رہے ہو، ادھر سے اذان ہو گئی ہے، اذان سن کے کھانا چھوڑ نہ دو۔ یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سہولت ہے روزے داروں کے لیے کہ اگر تمہاری دیر سے آنکھ کھلی ہے، دیر سے جاگ آئی ہے اور تم سحری کر رہے ہو، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی حاجت پوری کر لو۔ اس طرح افطار کے بارے میں یہاں لفظ آتا ہے اللیل، رات تک، تو رات کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے فرمائی کہ جب رات کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت افطار کر سکتے ہو۔ بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال کو، لو بھائی ہمارا جو مشروب ہے، جو شربت ہے وہ لاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ابھی تو کافی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جس طرح سحری کے وقت مشرق سے سفید دھاگا نمودار ہوا تھا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس طرح مشرق کی جانب، مغرب کی جانب نہیں، مشرق کی جانب دیکھو، اگر کالا دھاگا ظاہر ہو گیا ہے، یہ بڑا نکتہ ہے ہم سوچنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشرق کی جانب کالا دھاگا ظاہر ہو گیا ہے، سیاہی چھا گئی ہے، تو اس وقت تم روزہ افطار کر سکتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ افطاری میں تمہیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے افطاری کر لیا کرو۔ بعض بندے لیٹ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے تو آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو ہی افطار کا وقت ہو افطاری کر لیا کرو۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قطبین زمین کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے، فرضی ہے نا، فرضی طور پر 2 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک نصف کرہ شمالی ہے، ایک نصف کرہ جنوبی ہے۔ جو نصف کرہ جنوبی ہے وہاں تو آبادی کو نہیں، وہاں برف ہی ہے۔ نصف کرہ شمالی میں جو شمال، انتہائی شمال میں ملک واقع ہیں، وہاں اپنے لوگوں نے سنا ہے کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ وہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ان مہینوں میں نہیں ہوتی جو ہم یہاں رات اور دن کا تصور رکھتے ہیں۔ وہاں جب سورج طلوع ہوتا ہے پوری زمین پر تو اس کے آثار وہاں نظر آتے ہیں۔
ان شمالی لوگوں کو رہنے والوں کو، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، جنہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کہتے ہیں، وہاں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اب سورج طلوع ہو گیا، اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ وہ باقی کام بھی تو کرتے ہیں نا، کاروباری زندگی کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، تو جو قدرت کے آثار ہیں نا، ان کے مطابق وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں 6 مہینے رات ہی رہتی ہے اور 6 مہینے دن ہی رہتے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو آثار ہیں افق پر وہ نظر آ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ سحر بھی کر سکتے ہیں، افطار بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب پچھلی جمعہ میں نے احادیث بیان کی تھی اور سوالات جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ بھی بیان کیے تھے، لیکن اس پر تبصرہ نہ ہو سکا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس بندے نے روزہ احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی بات ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دے سکتا ہوں۔ فرشتے جزا کیا لکھیں گے؟ یہ میں اتنی بڑی جزا ہے، اتنی بڑی جزا ہے کہ اس کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ عذر کی انتہا اجر کی، اور درجہ فرما رہے ہیں، اس میں تطبیق تو کرنی ہے نا، بات کو سمجھنا تو ہے نا۔ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ فرمان بھی ٹھیک ہے، وہ فرمان بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا یہ فرمان کہ روزے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہاں سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر آدمی کے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، سارے لوگ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں، اگر دکاندار ہیں تو وہ کم تولتے ہیں، اگر سرکاری افسر ہے تو راشی ہے، رشوت لیتے ہیں، تو کیا ان کا شیطان بھی قید ہو گیا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل درست ہے، ہمیں اس کی تعویل کرنا پڑے گی، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو سامعین کرام، شیطان اس بندے کا، ایک شیطان انسان کے اندر بھی ہے نا، نفس امارہ، نفسانی خواہشات، اپنی ناجائز خواہشات، تو ان کو دبانے کے لیے ہمارے اندر شیطان تو موجود ہے نا، تو اس کا شیطان ہی اس پر وہ جکڑا جائے گا جسے اللہ کا خوف ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں، کیوں غلط بات کروں، کیوں میں رشوت لوں، کیوں کم میں تولوں۔ وہ ڈر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے سے ہوں، اس لیے مجھے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ گویا وہ روزے کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر وہ تقاضے پورے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو شیطان کا اس کا جکڑ دیا گیا ہے، اس کے شیطان کو قابو کر دیا گیا ہے۔ اور جو بندہ روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں گالیاں نکال رہا ہوں تو میں روزے سے ہوں، دکاندار ہوں میں تو کم تول رہا ہوں میں روزے سے ہوں، اسے خیال ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا شیطان تو پھر قید نہ ہوا۔ یہاں یہ بات بھی درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں یہاں سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے سے ہوں، تو پھر اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کیا ملے گا؟ یہاں جو اصل فلسفہ ہے ہدایت کا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا جو فلسفہ ہے ہدایت کا، وہ ہدایت اس کے لیے ہے جو اس کے لیے تقاضا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے تو سارا ہدایت کا نظام ہمارے لیے قائم کر دیا نا، سارا نظام، اندر بھی چوکیدار بٹھا دیا، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور خاص طور ہم جو امت مسلمہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے لیے سب کچھ واضح ہے۔ قرآن کی تشریح کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے عمل کر کے دکھا دیا، سب کچھ واضح ہے۔ اگر سب کچھ واضح ہونے کے باوجود میں اگر نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے تقاضے پورا نہیں کرتا ہوں تو میری کیا نماز ہے؟ روزے رکھتا ہوں، روزے کے تقاضے پورا نہیں کرتا ہوں تو میرا کیا روزہ ہے؟ اس لیے مثلاً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز تو ہوتی وہ ہے جو انسان کو منکرات سے بچاتی ہے، وہ اپنا دامن گناہوں سے بچا لیتا ہے، یہ نماز کا خاصہ ہے، نماز کا یہ صفت ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ منکرات سے اس کو بچاتا ہے۔ اگر نہیں بچاتی نماز، وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، منکرات سارے کیے جا رہے ہیں، سارے کام وہ غلط کر رہے ہیں، تو اس کی نماز کیا نماز ہوئی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرما دیا کہ اگر کسی آدمی کی نماز اس کو منکرات سے نہیں بچاتی، اس کا دامن جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچاتی، اس کی کوئی نماز نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو قانون ہدایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سب کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا، رحمۃ اللہ۔ وہ ہدایت کا کلیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، ہدایت کی توفیق دے گا، اور جس لیے کوشش کرتا ہے۔ ہدایت تو واضح ہے، اب بڑھ کے کوشش کر کے اس ہدایت کو اخذ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ایک فرد کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کان سے پکڑ کے نہیں کرتا ادھر آؤ یہ ہدایت ہے، یا کسی کو گمراہ نہیں کرتا کان سے پکڑ کے۔ اگر ہدایت کی طرف آنا ہے تو بندے نے خود آنا ہے، توبہ کرنی ہے، اس رب سے معافی مانگنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے
توفیق دے اس بات کی میں غلط کام نہ کروں، یہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہی نہیں ہے، ہدایت کو سمجھنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، قرآن کا پیغام سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی سنت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے ہدایت کیا ملے گی؟ وہ پڑھتا رہے، نمازیں رکھتا رہے، روزے، کیا اس کی نماز ہوگی، کیا اس کے روزے ہوگی؟ اس لیے یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہی ہے، میں اس پر خاص پر زور دے رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، سب کچھ مہیا کر دیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، آگے بڑھ کر اس ہدایت پر عمل کرنا، اس پر کوشش کرنا، یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ جو کوشش کرے گا، آگے بڑھے گا، ہدایت کی طرف چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے لیے استقامت اس کو دے گا، حوصلہ اس میں پیدا کرے گا۔ اگر کوئی راستے میں تکلیف آ بھی گئی ہے تو سمجھے گا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تکلیف آ گئی تو کیا ہوا، میں تو سیدھا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس میں یہ جرأت و حوصلہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو احادیث پچھلے جو میں نے سوالات اٹھائے تھے وہ ساری کی ساری اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کی طرف قدم بڑھانا یہ بندے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔